کینیڈین شہری نے کورونا کے خلاف عدالتی جنگ جیت لی۔ کینیڈین البرٹ صوبے میں لاک ڈاؤن، ماسک پابندیاں اور زبردستی ویکسینیشن سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ اب وہاں کورونا کو سرکاری طور پر وبا کے بجائے عام فلور وائرس کہا جا رہا ہے۔ اب وہاں کورونا کو سرکاری طور پر وبا کے بجائے عام فلور وائرس کہا جا رہا ہے۔ خوف و ہراس اس عدالتی فیصلے کے بعد از خود پورے صوبے میں ختم ہو گیا ہے، کیونکہ کورونا کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ پیٹرک کنگ نے کورونا کے نام پر زبردستی لاک ڈاؤن اور دراصل کینیڈین شہری نے ماسک اور ویکسینیشن کے خلاف ہزاروں افراد سمیت احتجاج کیا گیا تھا۔ حکومت نے سرکاری ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پکڑ دکڑ کی اور جرمانے بھی عائد کیے۔ پیٹرک کو بھی صوبائی وزیر صحت نے خلاف ورزی کے الزامات میں $1200 کا جرمانہ عائد کیا۔ پیٹرک جیسے کورونا کی اصلیت کا مکمل علم تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ وبا جعلی ہے اور اس کے سرے سے کوئی وجود نہیں۔ اسے موقع مل گیا اور وہ کورونا کو بے نقاب کرنے عدالت پہنچ گیا۔ پیٹرک نے عدالت میں موقف اپنا جج صاحب کو بتایا کہ جب کورونا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے تو پھر کون سی پابندیاں ہے۔ پیٹرک نے حکومت کو چیلنج کر دیا کہ پہلے سرکاری وزیر صحت عدالت میں ثابت کر کے دکھائیں کہ کورونا کا کوئی سائنسی وجود بھی ہے، پھر میں جرمانہ بھی دوں گا اور ماسک بھی پہنوں گا۔ عدالت نے حکومتی وزیر صحت کو حکم دیا کہ آپ ثابت کریں کہ کورونا کا سائنسی وجود ہے۔ یہاں حکومت کے گلے میں ہڈی پھنس گئی۔ حکومتی وزیر نے ہار مانتے ہوئے اعتراف کیا کہ جج صاحب، کورونا وائرس کا سائنسی طور پر کوئی وجود نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس وائرس کو آئسولیٹ ہی نہیں کیا، یعنی کورونا کو ثابت کرنے کا ہمارے پاس کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے۔ پیٹرک نے جواباً کہا، جج صاحب دیکھیں، جب کورونا کا کوئی وجود ہی نہیں تو اس کے بہانے لاک ڈاؤن، ماسک کی پابندی اور پھر زبردستی ویکسینیشن کیوں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان تھا جج صاحب کے لیے۔ کسی بھی وائرس کی آئسولیٹ یاد رہے، سائنس کی دنیا میں بغیر آئسولیٹ ویکسین بنانا 100% ناممکن بات ہوتی ہے، کیونکہ آئسولیٹ کرنے کے بعد ہی وائرس کی ABC کا پتہ چل جاتا ہے۔ کا پتہ چلتا ہے یہ کام کس طرح کام کرتا ہے، اس کے بعد ہی اسی حساب سے اس کے خلاف دوائیں تیار کی جاتی ہیں، جبکہ موجودہ کورونا کو کبھی آئسولیٹ ہی نہیں کیا گیا۔ اس کی جو ویکسین بنائی گئی ہے وہ سب مفروضوں پر مبنی ہے۔ بنانے والے خود ہی دعوے دار ہے کہ یہ محفوظ ہے، اور اپنے محفوظ ہونے کے لیے انہوں نے نامعلوم ماہرین کے نام پر رپورٹس جاری کروائی رکھی ہیں، جنہیں کسی آزادانہ ادارے نے اپروول ہی نہیں دیا۔ مختصر یہ کہ سائنس کا بنیادی نقطہ وائرس کو آئسولیٹ کرنے کی بات کو گول کر کے دنیا پر اقوام متحدہ کے ذریعے سیاسی سائنس مسلط کی گئی ہے، اور اس کی آڑ میں زبردستی سب کو ویکسین لگانے کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ اس عدالتی کارروائی میں سیاسی سائنس بری طرح بے نقاب ہو گئی، اور ایسی سائنس کا حقیقی سائنس سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہوتا۔ پیٹرک نے کہا کہ جج صاحب، جب سائنسدانوں نے وائرس کو کبھی آئسولیٹ ہی نہیں کیا تو ہم کس لیے ماسک پہنیں، کیوں کہ اپنا روزگار بند کریں، اور کس مقصد کے لیے ویکسین لگوائے، اور انہوں نے ویکسین بنائی کیسے، جبکہ آئسولیٹ تو انہوں نے کیا ہی نہیں وائرس کو۔ دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد عدالت نے حکم دیا کہ حکومت وائرس کی موجودگی ثبوت کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، لہٰذا پیٹرک کا جرمانہ ختم کرنے کے ساتھ صوبے سے کورونا کے نام پر لگائی گئی بے بنیاد پابندیاں بھی ختم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کینیڈین صوبے البرٹا کی صوبائی حکومت نے سرکاری سطح پر بھی تمام کورونا پابندیاں ختم کر دی۔ میرے خیال سے پاکستان میں بھی کورونا کے خلاف قانونی جنگ ہونی چاہیے۔ سنجیدہ وکلاء حکومت کو عدالت میں چیلنج کریں کہ کورونا کی موجودگی ثابت کرو، ورنہ پابندیاں غیر قانونی ہے۔ جبکہ حکومت ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے گی تو سارے کورونا ڈرامے خود زمین بوس ہو جائیں گے۔ کینیڈین حکومت کی طرح یہاں بھی عوام کو سکھ کا سانس مل جائے گا۔